سلسلہ احکام تجارت کے حوالے سے نہایت ہی مفید ہے، اور اس سلسلے سے کاروباری حضرات کو جو ہے وہ کافی اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چاولوں کے کاروبار میں جب بروکر دو پارٹیوں کو ملاتا ہے تو وہ دونوں پارٹیاں مل کے بروکر کو ہٹا دیتے ہیں، تو بروکر اس حوالے سے کیا اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی میں چاہتا ہوں۔ یہ کام بہت لو کوالٹی والے چاولوں میں ہی ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ کوالٹی والے چاولوں میں یہ کام نہیں ہوتا۔ مدنی چینل بہت زیادہ دینی معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں دین کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، باپا کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ دو پارٹیوں کو ملوانے کے بعد پارٹیاں آپس میں ڈائریکٹ ہو جائیں اور بروکر کو نکال دیں، بروکری کا اصل جو معاوضہ ہے وہ کس چیز پر بنتا ہے؟ دیکھیں، عام طور سے پیسے کمانے کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تجارت کرنا، بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، دکان کھول کر بیٹھتا ہے یا پارٹنرشپ کرتا ہے یا مداربت کرتا ہے، یہ سب تجارت ہے۔ تجارت کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نوکری کر کے آمدنی حاصل کرنا۔ اب نوکری جو ہے وہ جو کرتا ہے اسے اجیر خاص کہتے ہیں۔ ایک مقررہ وقت کے اندر وہ پابند ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے لیے، اپنے سیٹ کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے وقت دینا ہے۔ ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے بھی ادارے ہیں یا بعض ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پر ملازم کو ڈیلی ویجز پر رکھا جاتا ہے، یومیت اجرت دی جاتی ہے۔ تو دوسرا طریقہ ہے اجرت کمانے کا، باقاعدہ جو ہے ملازمت کرنا۔ تیسرا طریقہ ہے ہنرمندی کے ذریعے پیسے کمانا۔ جو ہنرمند ہوتا ہے وہ کسی ایک کا ملازم نہیں ہوتا، جیسے دھوبی ہے، ویلڈنگ کرنے والا ہے، میکینک ہے، اسی طریقے سے درزی ہے۔ یہ افراد ہنرمند ہیں، یہ اپنا کام لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں مختلف کام لے کر، اور یہ اپنی محنت سے، اپنی ہنرمندی سے ان کا کام کر کے دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے۔ تو اسی نوع کا، اسی کیٹیگری کا ایک فرد ہے بروکر۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ہنرمندی استعمال کرتا ہے۔ اس کی ہنرمندی کیا ہوتی ہے؟ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ دو پارٹیوں کو ملاتا ہے۔ ایک پارٹی مال خریدنا چاہتی ہے، ایک بیچنا چاہتی ہے، یا پھر ایک پارٹی ہے جو کرائے پہ گھر دینا چاہتی ہے، دوسری کرائے پہ گھر لینا چاہتی ہے۔ اس کا کام ہے دونوں پارٹیوں کے پاس جانا، ایک دوسرے کو کنونس کرنا اور ان کا سودا کروانا۔ اس کی دوڑ دھوپ اس میں شامل ہوتی ہے، وقت شامل ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر جتنے مہنگے سودے ہیں اس کے اعتبار سے بروکر کا سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ وہ پارٹیوں کو بلاتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، مطلب کہ جو ضروری ریفریشمنٹ ہے وہ انہیں دیتا ہے۔ بعض اوقات گھروں میں گھر دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہے، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، تو پورا دن لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی گاڑی کا فیول جل رہا ہوتا ہے، اس کے فون کے جو اخراجات ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر یہ معاوضہ لے رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مال و زر ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب سیکھنے کو یہ ملا کہ جو بروکر دو پارٹیوں کو ملوانے کی کوشش کرے گا، اگر تو اس نے عرف کے مطابق کوشش کی ہے، مثال کے طور پر اس نے پہلی دفعہ بتایا کہ جی میرے پاس مکان تو ہے، کہاں ہے؟ جی فلاں جگہ ہے، پارٹی اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے جا کر اس شخص سے جس کے بارے میں سے پتہ چلا خود سودا کر لیا۔ صرف یہ چاولوں میں نہیں ہوتا، اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اور بہت سارے سودوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جہاں بھی اس طرح بروکری کا نظام ہوتا ہے۔ تو اب پارٹی پہلی دفعہ اس کے پاس آئی اور آ کر اس کے منہ سے اس کا جو ہے وہ تعارف نکل گیا۔ عام طور پر بروکر پارٹی کے بارے میں بتاتے نہیں جلدی سے، وہ اسی لیے نہیں بتاتے کہ پارٹیاں ڈائریکٹ نہ ہو جائیں۔ تو اس میں تو اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے، پارٹی ایک معلومات کرنے کے لیے آئی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔
اس طریقے سے معلومات کرنے پر معاوضہ نہیں بنتا۔ ہاں یہ بروکر مثال کے طور پر چاول ہی کا معاملہ ہے، سیمپل لے کر آ رہا ہے، سیمپل لے کر جا رہا ہے، ان کا تبادلہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈیلنگ کے حوالے سے ریٹ بتا رہا ہے کہ جناب اتنے میں نہیں، اتنے میں پارٹی مان رہی ہے، تھوڑا کم کرنا پڑے گا، تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا۔ اس تمام مراحل جب اس نے پورے کر لیے اور عین وقت پہ پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہم آپس میں خود کر لیں گے، یہ چوری چھپے وہ خود کر لیتی ہیں، تو یاد رکھیے اس حوالے سے ہم نے ایک فتویٰ بھی لکھا ہے کہ اس موقع پر جو دوڑ دھوپ اور محنت کی گئی، اتنی محنت بھی قابل معاوضہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سودا ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اس کو 2% ملتا یا 2% کے اعتبار سے ممکن اسے 10,000 روپے ملتے، 20,000 روپے ملتے، سودا ہو جانے کے بعد تو 10 یا 20,000 روپے اسے ملتے، لیکن سودا نہیں ہوا، اس کے ذریعے نہیں ہوا، پارٹیوں نے خود کر لیا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ بروکر کا کچھ بھی نہیں بنا، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ اس کا حق دبائیں گے، اس کو جو ہے وہ معاوضہ ملے گا، لیکن چونکہ اس کا جو کام ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، اس کا کام ایک حد تک جا کر رک گیا، لیکن اس سے پہلے اس نے جو بھی کام کیے عرف کے اعتبار سے، دوڑ دھوپ کے اعتبار سے قابل معاوضہ کام بنتے ہیں، تو اس محنت کی، اتنی محنت کی کا جو بھی عرف ہو وہ عرف کے مطابق اس بروکر کو پیسے دیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر اسے پیسے نہ دینا، اس کا حق مارنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسے اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنا سودا ہونے کے بدلے اسے ملتے، لیکن چونکہ اس نے محنت کی ہے، اتنی محنت کے جتنے پیسے بنتے ہیں، یہ پیسے بلا شبہ اسے دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔